جب بچہ انسان مرد ہو یا عورت پیدا ہو، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے رزق کتنا کھانا ہے، کہاں کہاں سے کھانا ہے، کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیا ہے، کتنا ہے۔ یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان وہ ڈارون کا جو نقطہ ہے، نظریہ ہے، اس کا جو قانون ہے کہ پہلے بندر تھا، پھر اس کے ارتقاء کی کیفیتیں بدلتی رہیں، ترقی ہوتی رہی، پھر بندر سے فلاں بنا، یوں بنا، یہ بنا، پھر انسان۔ تو یہ اس سب چیزوں کی ان قرآنی آیات سے، اس حدیث سے نفی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ مسلمان اور مومن غیبیات پر ایمان رکھتا ہے، اپنی عقل کو اس میں عمل دخل نہیں دیتا۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اربعین نوویہ کی آج ہماری حدیث نمبر 4 ہے۔ حدیث کا عنوان ہے تقدیر، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها اخرجہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اور سنن ابی داؤد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی۔ یہ حدیث، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کا اگر ہم ترجمہ کریں، یجمع خلقہ، مادہ تخلیق قرار پاتا ہے، نطفتاً، پانی کی بوند جس سے بچے کی تشکیل ہوتی ہے، علقتاً، جمع ہوا خون، مدغتاً، گوشت کا لوتھڑا، اجلہ، اس کی عمر، مدت، فیسبق علیہ الکتاب، یعنی لوح محفوظ یا اللہ کے علم میں جو تقدیر اس کی لکھی ہوتی ہے، یا وہ چیز جو اس وقت لکھی گئی تھی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، سبقت لے جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی صادق و مصدوق نے، جو خود بھی سچے ہیں، جن کی سچائی مسلمہ ہے، وہ فرماتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول سچے ہیں، جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ بھی سچ ہے، اور ان کی سچائی کی حقیقت تسلیم شدہ ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اس بات کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، اس کی تصدیق اور تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، بے شک ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے ہر ایک بچے کی، ہر آدمی کی، آدمی کے مادہ تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں
جب ہوتا ہے تو اس کی مدت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کو جمع رکھا جاتا ہے اس کی تخلیق کو فی بطن امہ ہی، اس کی ماں کے پیٹ میں 40 یومن 40 دن، نطفتن نطفے کی شکل میں۔ تو نطفے کو پہلے ہم نے اس کا معنی پانی کی بوند کیا ہے، قطرہ کیا ہے، تو یہ پانی کا قطرہ ہی ہوتا ہے، بوند ہوتی ہے۔ نطفہ اس کو اس وقت کہتے ہیں جب دونوں طرف سے ملاپ ہوتا ہے اور دونوں پانی جب ملتے ہیں تو ملنے کے بعد جو اس کی شکل بنتی ہے اسے نطفہ کہتے ہیں۔ تو وہ 40 دن تک سب سے پہلے ماں کے رحم میں وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون علاقۃ مثل ذلک، پھر وہ نطفے سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، مثل ذلک یعنی اسی طرح 40 دن تک پھر وہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اگلے 40 دن، مثل ذلک وہی 40 دن، پھر اسی 40 دن کی طرح وہ خون کا جو لوتھڑا تھا وہ اب گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر وہ جو 40 80 اور 40 120 دن کا نطفہ اور اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد لوتھڑا، جب اس کو 120 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، یرسل الیہ الملک۔ اور یہاں پر بتاتا چلوں کہ بخاری شریف میں اور دیگر کتب میں یہ احادیث آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، موکل بنایا ہوا ہے کہ وہ اسی کام کے لیے ہے کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے نطفتن، اور اگر انہیں اشارہ ملتا ہے کہ ہاں کا تو وہ نطفہ پھر مضغہ بن جاتا ہے، یعنی وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہ گوشت بن جاتا ہے 40 دن، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے علقتن، پھر جب ہاں میں آتا ہے تو پھر مضغتن، جب مضغتن سے بھی آگے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے لیے خاص مقرر کیا گیا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، پھر وہ فرشتہ آ کر اللہ کی اجازت سے اس میں روح پھونکتا ہے۔ روح پھونکنے کے بعد پھر جب اس میں جان آ جاتی ہے تو پھر یؤمر باربع کلمات، پھر اس فرشتے کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے 4 چیزوں کا، 4 کلمات کا، 4 باتوں کا۔ سب سے پہلی کیا بات ہے؟ بکتب رزقہ، اس کے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے۔ جب بچہ انسان مرد ہو یا عورت پیدا ہو، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے رزق کتنا کھانا ہے، کہاں کہاں سے کھانا ہے، کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیا ہے، کتنا ہے۔ یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ اجل ہی، اور اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ عمل ہی، اور اس کے اعمال بھی لکھ دیے جاتے ہیں کہ اعمال کیا کیا کرے گا۔ وہ شقی او سعید، یہ چوتھی چیز ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا، بد بخت ہوگا، خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، مرد ہو عورت ہو سب مراد ہے، لا یعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے ایک آدمی جنتیوں والے اعمال کرے گا، سارے اس کے عمل جنتیوں والے ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا کہ وہ جنت میں
جا رہا ہوتا ہے جنت میں اور اس میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، مگر وہ کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس کی وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کو لکھا، ہر چیز کی تقدیر لکھی، لوح محفوظ پر سب کچھ لکھا، تو جو اس کے بارے میں اس کی جو تقدیر لکھی گئی تھی وہ اس سے سبقت لے جائے گی، اور وہ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ اس وقت میں جو اتنا سا فاصلہ رہ جائے گا، تھوڑا سا وقت رہ جائے گا، وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کر دے گا، فَيَدْخُلُهَا، اور پھر وہ اس جہنم میں اپنے جہنمیوں والے اعمال کی وجہ سے داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تم میں سے ایک آدمی البتہ عمل کرے گا جہنمیوں والے اعمال، دوزخیوں والے اعمال کرے گا، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا، فیسبق علیہ الکتاب، اور اس پر وہ کتاب جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ سبقت لے جائے گی، فیعمل بعمل اہل الجنہ، اور وہ اہل جنت والے اعمال شروع کر دے گا، فیدخلها، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، جو کہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور بخاری مسلم کے اندر بھی ہے، دیگر حدیثوں کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی ہے، تو اس کی تائید قرآن کے اندر بھی بہت سی آیات کے اندر ہوتی ہے۔ یہ سورہ المومنون کی 13 نمبر اور 14 نمبر آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ پھر ہم نے اس کو پانی کی بوند کی حیثیت سے محفوظ رکھا، محفوظ مکان پر ٹھہرایا رکھا، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل میں بنا دیا، پھر بھی جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ڈھال دیا گیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کی گئیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا گیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ پس بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہترین خالق ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ، اس کے اندر 2 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا عنوان جو ہم نے دیا ہے تقدیر، اور ویسے اس کا عنوان تخلیق انسان بھی ہو سکتا ہے، تقدیر اور تخلیق انسان، تو عام طور مختصر عنوان دیا جاتا ہے تو اس میں تقدیر کا عنوان دیا جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کی تخلیق، کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، قرآن کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ ہے، بہت سی صورتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور حدیث بھی چونکہ قرآن کی تفسیر بیان کرتی تو حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ انسان کو غور و فکر کرنے کا اس حدیث کے ذریعے سے موقع ملتا ہے کہ انسان سوچے، انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ اصلیت اس کی مٹی سے ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد پھر اس میں اپنی روح پھونکی تھی، روح پھونکنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے جسم سے سیدہ ہماری ماں حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر جوڑا بنا کر پھر جوڑے سے آگے نسل انسانی کو چلایا۔ اور یہاں سے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان، وہ ڈارون کا جو نقطہ ہے، نظریہ ہے، اور اس کا جو قانون ہے کہ پہلے بندر تھا، پھر اس کے ارتقاء کی کیفیتیں بدلتی رہیں، ترقی ہوتی رہی، پھر بندر سے فلاں بنا، یوں بنا، یہ بنا، پھر انسان۔ تو یہ اس سب چیزوں کی ان قرآنی آیات سے، اس حدیث سے نفی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کی کوئی اور شکل بنی، پھر کچھ اور بنی، پھر انسان بنا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے بنایا، انسان کی اصل مٹی سے ہے،
اور مٹی سے ہی پیدا کیا ہے اور مٹی میں ہی انسانی خوراک رکھی ہے اور مٹی کے اندر ہی جانا ہے اور مٹی سے ہی دوبارہ اس کو زندہ کیا جانا ہے۔ تو اور اس کے مراحل یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی جاتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے۔ جان ڈالنے کے بعد پھر اس کو وہ جو 120 دن ہیں اس کو 280 دن تک لے جایا جاتا ہے، 9 ماہ اور کچھ دن تک اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو 1 2 دن 4 دن 10 دن پہلے، کسی کو 2 دن 4 دن 10 دن بعد دنیا میں لے آتا ہے، اور کسی کی روح ابھی جب پیدا ہو روح ڈالی جاتی ہے تو اس وقت 2-4 دن کیا گیپ ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس پر لوگوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہوتا اللہ کی قدرت سے ہی ہے۔ تو اس طرح انسان کی تخلیق کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے ابتدائی حدیث کے اندر۔ اس کے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس بات کی فکر چھوڑ دے کہ اس کو رزق کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے جب فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اس کے لیے 4 چیزیں جو لکھی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلے رزق کا تذکرہ ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی باقی چیزیں، اس کی عمر اور اس کا عمل اور اس کے سعادت مندی، خوش بختی اور بدبختی کیسا ہوگا وہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو فکر نہیں ہونی چاہیے اتنی لمبی چوڑی کہ اس کو رزق کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا۔ اللہ نے لکھا ہوا ہے، نہ اس سے ایک لقمہ اس نے زیادہ کھانا ہے، نہ اس سے ایک لقمہ اس نے کم کھانا ہے، جتنا ہے وہ کھائے گا۔ اور یہ صحیح قصہ ہے اور صحیح واقعہ ہے کہ ایک آدمی کنویں کے پاس بیٹھا تھا اور اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کنویں میں گر گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، بھاگے لوگ، فوراً اس کو نکال لیا، نکال کر اس کو باہر لے آئے، خوشی منائی کہ وہ زندہ بچ گیا ہے، اور کہا کہ اس کے لیے دودھ کا انتظام کرو۔ دودھ گرم کیا گیا، دودھ لایا گیا، اس نے دودھ پیا، وہ دودھ اس نے پیا، پینے کے بعد وہ اسی کنویں میں بیٹھا ہوا تھا، دوبارہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ جاتے ہی مر گیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے رزق میں ایک دودھ کا پیالہ لکھا ہوا تھا جو اس نے پینا تھا، اس سے پہلے اسے موت نہیں آئی، اس کو باہر نکالا گیا، باہر نکالنے کے اسباب پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کر دیے، اس کو باہر نکال لیا گیا، وہ آ گیا اور باہر آ کر اس نے وہ دودھ پیا، پینے کے بعد پھر وہ مر گیا۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی تقدیر کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا، وہ اس نے پیا۔ اسی سے ہم اگلا مسئلہ حل کریں گے۔ اگلا مسئلہ ہے تقدیر کا، کہ ایک آدمی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے اور ایک ہاتھ کا فاصلہ اس کے اور موت کے درمیان رہتا ہے تو وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، پھر اسی طرح وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے اور پہلے والا جہنم میں۔ یہ کیا ہے؟ تو جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر ہم سے کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر سزا کیوں ہے؟ تو یہ تقدیر ہے، اور تقدیر کا جو معاملہ ہے اس کو ہم سادہ اور آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو پہلی بات تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ مسلمان اور مومن غیبیات پر ایمان رکھتا ہے، اپنی عقل کو اس میں عمل دخل نہیں دیتا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی جنت دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ تقدیر بھی غیبیات میں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کو من و عن، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا کہ تقدیر لکھی گئی ہے تو اس کو اس پر ایمان لانا ہے، اس پر سوال نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرو، سوال کرو گے تو گمراہی میں جا سکتے ہو، گر سکتے ہو، گمراہی تم پر واقع ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ ہاں،
سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے زبردستی ہم سے کوئی کام کروانا ہے، جنت میں زبردستی ہمیں لکھ دیا ہے جنتی تو اللہ نے لازم ہمیں جنت میں لے کر جانا ہے، اور جہنمی لکھ دیا تو ہم نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ نے کیوں ہمارے اوپر یہ جبر کیا؟ جبر نہیں کیا، یہ جبر نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے ذریعے سے ہر انسان کا پتہ تھا کہ یہ کہاں جائے گا، اس کی مجلس کیسے لوگوں سے ہوگی، اس کا بیٹھنا کن کے ساتھ ہوگا، کون اس کے دوست ہوں گے، اس کی کیا نیچر ہوگی۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو پتہ ہے۔ وہ ساری چیزیں جو انسان نے کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنا کر وہ لکھ دی ہیں۔ یہ تقدیر ہے، اس سے اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اوپر مجبور نہیں کیا۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، بدل بھی جاتی ہے۔ اور جو اللہ نے لکھا ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا اس کو تقدیر کہتے ہیں، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے۔ جس طرح مثال دے سکتے ہیں کہ ایک استاد کلاس کے اندر کسی طالب علم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ طالب علم پاس نہیں ہوگا، تو استاد کو کیا پتہ، کیا اس کو علم غیب ہے؟ تو اس نے اس کے بارے میں، چونکہ وہ سال سے 6 مہینے سے اس بچے کو پڑھا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، یہ محنت نہیں کرتا، یہ پڑھتا نہیں ہے اور یہ فیل ہو جائے گا۔ دوسرا بچہ کہ وہ محنت کرتا ہے، محنتی ہے، اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ مؤدب ہے، ادب کرنے والا ہے، بات ماننے والا ہے، اطاعت کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اچھے نمبر اٹھائے گا۔ تو یہ استاد کا ایک استاد ہے، ایک انسان ہے۔ تو اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے علم سے لکھ دیا کہ یہ بندہ یوں کرے گا اور یہ اس کا نتیجہ ہوگا، جنت میں جائے گا، یہ ایسے کرے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے اور پھر انسان کو کہ مجبور تو نہیں کیا نا کہ وہ نماز نہ پڑھے، کبھی نہیں کیا، برے کام کرے، یہ بھی کبھی نہیں کیا۔ اللہ نے دونوں رستے دکھلا دیے ہیں، جنت بھی جہنم بھی، جہنم کا رستہ بھی دکھلا دیا، سیدھا رستہ بھی دکھلا دیا اور غلط رستہ بھی بتا دیا ہے۔ اب انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں چلنا چاہے، جدھر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا۔ اللہ کا عدل تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، حالانکہ جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہے لیکن عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سینگوں والی بکری کے سینگ لے کر بغیر سینگوں والی کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی آدمی اچھے اعمال کرے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر جو لکھی ہے، جو ہمارا اچھا یا برا ہونا لکھا ہے، وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا ہوگا، نہ کہ یہ کہا ہے کہ تم ضرور ایسا کرو گے یا مجبور کیا ہے انسان کو، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کی مثال ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک آدمی نے شراب پی اور اس کے اوپر کوڑوں کی حد مقرر کی گئی۔ جب اس کے اوپر کوڑے لگانے لگے تو اس نے یہ اسی معاملے کو اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے، تو میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے شراب پینی، میں نے شراب پی لی، اب میرے اوپر کوڑوں کی سزا کیوں ہے، میرے اوپر حد کیوں قائم کی جا رہی ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تیرے اس تقدیر میں شراب پینا لکھی ہوئی تھی تو تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے، تیرے اوپر حد قائم کی جائے، اس لیے ہم حد قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کا سوال نہیں بنتا جب ہم اللہ کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا ہے اور ہم غیبیات پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ بھی غیبیات کا ہی ایک مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے۔ تو یہ اس طرح ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تقدیر کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے بس، اور اس کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے، اس سے بچنا ہے، کیونکہ شیطان کہیں سے کہیں لے جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں لوگ عمل سے بھاگنے کے لیے اس تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، بہانہ بنا کر وہ عمل سے پیچھے ہٹتے ہیں اور نیکی کی طرف نہیں آتے، برے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4 کے فوائد الحدیث، جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہر حدیث کے فوائد ہم بتائیں گے، جس کو ہم آسان الفاظ میں فوائد الحدیث کہہ رہے ہیں، حدیث کے فائدے، اور ویسے اس کو احکام بھی کہتے ہیں، استنباطات بھی کہتے ہیں کہ حدیث سے کیا کیا احکام نکلتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا فائدہ کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل اور اس کی نیک بختی اور بدبختی، یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے کہ یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ فائدہ نمبر 2، انسان جو عمل ظاہری طور پر کرتا ہے اس کا دار و مدار اس کے اعمال پر نہیں ہے، یہ ہم پہلی حدیث میں بھی پڑھ چکے تھے۔ اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اور اس کے اخلاص پر ہے۔ فائدہ نمبر 3، اعمال کی کتاب اور اوامر و نواہی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 4، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، جس کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کی روح پرواز کر رہی ہو، آخری وقت ہو، تو وہاں اس کو کلمے کی تلقین کی جائے، زبردستی نہ کہا جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت روح کے نکلنے کا جو منظر ہے، جو اس کا پہلو ہے، وہ بہت سخت ہے، تو آپ اس کو کہیں پڑھو اور وہ کہ میں نہیں پڑھتا، اور ادھر اس کی روح پرواز کر جائے اور وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو اس لیے دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ اس لیے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اور اس کا 5واں اور آخری فائدہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، روح اس کے بعد پھینکی جاتی ہے۔ اور دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتہ پوچھتا رہتا ہے کہ جیسے پہلے میں نے بیان کیا، اور پھر یہ جب اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ ہاں، اس کے نطفے میں بھی ہاں کہہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد علاقہ میں، مضغہ میں، اور پھر جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو پھر اس کا رزق بھی، پھر فرشتہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور بعض دفعہ اس سے پہلے ہی اس کو اس کی شکل بن رہی ہوتی ہے اور اس کی شکل کو بگاڑ دیا جاتا ہے یا ناقص پیدا کر دیا جاتا ہے، یا اس کی تخلیق پوری نہیں ہوتی اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا اللہ کی طرف سے، اور اس پر ایمان لانا چاہیے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طرف سے تقدیر ہے۔ تو یہ اس کے فوائد اس حدیث کے مختصر طور پر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔